برہان جعفری دی زکریہ جعفری دی کریم آقا کی بارگاہ ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آؤ حضرات، عظم کے آخری سلاخان علامہ صاحب کے رفیق سفر بھی ہیں، آپ کو میں صدا پیش کر رہا ہوں۔ جو انتظامیہ کی طرف سے، عوام کی طرف سے مجھے کلام کا حکم ہوا، میں بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ کے صدا پیش کر دیتا ہوں۔ جو جاگ رہے ہیں ہولی جا خدرہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جا رہا ہوں۔ آپ کے وہ لڈووں والا واقعہ میرے ذمہ لگا ہے، میں پڑھتا ہوں۔ لڑکی، میں تیزی کے ساتھ ویسے گزرتا چلا جاؤں گا چونکہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ لڑکی ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، شادی اس کی منگنی ڈیٹ طے ہو گئی، وہ بڑی خوش ہوئی اس کی پسند کی تھی۔ مندر میں پہنچی، لڈووں کا تھال اس کے ہاتھ میں ہے اور مندر میں جا کے بت کے منہ کے ساتھ لڈو لگا کے کہتی ہے لڈو کھا۔ جیسے آپ چپ ہیں، وہ کھاتا نہیں، کہتی کھا لے۔ وہ پتھر کا بنا بوتا ہے، وہ نہیں کھا سکتا۔ لڑکی نے پھر لڈو اٹھایا، بت کے منہ کے ساتھ لگایا اور کہا کہ لڈو کھا لے، بت نے لڈو نہیں کھایا۔ لڑکی نے پھر لڈو اٹھایا، بت کے منہ کے ساتھ لگایا، بت نے لڈو۔ تساں بت نہ بنو، جاگدے بیٹھے ہو، زندہ نبی دے زندہ دیوانے ہو، چاکھو ذرا سبحان اللہ۔ لڑکی نے لڈو اٹھا کے بت کے منہ کے ساتھ لگایا، بت نے لڈو نہیں کھایا۔ اب قصہ مختصر، لڑکی کہنے لگی میری شادی، میری منگنی میری پسند کی ہوئی ہے، لگتا ہے تو میری شادی پہ خوش نہیں ہے، لڈو کھا لے۔ اب وہ بات کر رہی ہے چشت نگر کے ساقی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور المرکز ہو، آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا، کہا بچی کتنے پیار کے ساتھ کہتی ہے کھا لے، تو کھاتا کیوں نہیں، تو کھاتا کیوں نہیں، کھا لے، تو کھاتا کیوں نہیں، کھا لے۔ اب لڑکی نے لڈو اٹھایا، بت کے منہ کے ساتھ لگایا، بت نے لڈو کھایا۔ لڑکی نے پھر لڈو لگایا، بت نے لڈو کھایا، پھر لڈو لگایا، لڈو کھایا۔ قصہ مختصر سارے کھا گیا۔ جب سارے کھا گیا نا، لڑکی بھاگی، گھر گئی، جا کے کہنے لگی آج بڑا عجیب معاملہ ہوا، ہمارا بھگوان، ہمارا خدا سارے لڈو کھا گیا، میری شادی پہ رضامند ہے، بڑا خوش ہے۔ انہوں نے کہا تو تہمت لگاتی ہے ہمارے بھگوان پہ، وہ میرے ہاتھوں کا بنا ہے، ہم نے خود بنایا، وہ کچھ کھا نہیں سکتا، تو کیسے کہتی کھا گیا؟ اس نے کہا میرے ساتھ چلو، میں کھلا کے میرے ساتھ چلو میں کھلا کے دکھاتی ہوں۔ انہوں نے کہا چل ایسا کر، تو چل ساڑھے نال، اگر لڈو کھلا لے تو ساڑھے قبیلے دی سردار، اگر تو لڈو نہ کھلا سکی تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ 40,000 کافر اس لڑکی کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرو، 40,000 کافر، 40,000 کافر اس لڑکی کے ساتھ، کہا اگر کھلا گے تو ہمارے قبیلے کی سردار، اگر نہیں تو تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ لڑکی بڑے ناز کے ساتھ پہنچی، لڑکی نے لڈو اٹھایا، بت کے منہ کے ساتھ لگایا، بت نے لڈو، ہولی ہولی بولو، بت نے لڈو، بت نے لڈو۔ لڑکی نے پھر لڈو اٹھایا، بت کے منہ کے ساتھ لگایا، بت نے لڈو نہیں کھایا۔ انہوں نے بالوں سے پکڑا، انہوں نے کہا تو ہمارے بھگوان کی، ہمارے خدا کی توہین کر دی، یہ کھا نہیں سکتا۔ لڑکی کہتی ایک منٹ ٹھہر جاؤ، بس مجھے آخری موقع دے، دیکھتے ہیں کھاتا کیسے ہے، یہ ابھی کھائے گا۔ لڑکی نے لڈو اٹھایا، بت کے منہ کی طرف کیا، آنکھیں بند کی اور کہا او اللہ والے، تو نے پہلے کھلایا تھا، میں تجھے منت کرتی ہوں ایک دفعہ پھر کرم کما جا، تیرا جانا کچھ نہیں، میرا بگڑا ہوا مقدر اب خواجہ صاحب اپنے مریدوں میں واز کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس پنڈال کے اندر کچھ بت بنے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، میں نہیں جانتا۔ باہر کیف لڑکی نے لڈو اٹھا کے منہ کے ساتھ لگایا۔ اب خواجہ چشت نگر کے ساقی کو آواز دی، جب آواز دی اور کہا کہ لڈو کھا لے، اب خواجہ نے کہا کاٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، کھا لے، کھاتا کیوں؟ اگر میں یہاں سے تھوڑا سا اور آگے چلوں، اس بات کو یہاں پہ میں سٹاپ کر دیتا ہوں۔ علامہ صاحب تشریف فرمائے، میری بات کی سند دیں گے۔ ایک مرتبہ ہندو راجہ کہنے لگا وہ کون ہے معین الدین جس کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھا دیتا ہے؟ کون ہے معین الدین؟ کون ہے معین الدین جس کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھا دیتا ہے؟ پانی بند کر دو، پانی بند کر دو، بند کر دو، پانی بند کر دو، پانی بند۔ اور جب سارے چلے جایا جے یا سویرے فتوے لبیا جے تو کتاب نہ ملے میرے کو آ جائے،
میں انشاءاللہ حوالہ دین نوں تیار ہاں. توجہ ایتھے کئی بیٹھے نے جڑے جناب جنہاں دے چہرے جغرافی بدلے بیٹھے نے. ہاں بہرحال علی والے نبی والے ولی والے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں گے نعرہ رسالت نعرہ رسالت. پانی بند کر دیا. اب توجہ رکھنی ہے. میں یہ مصرع کھڑا ہو کے پڑھنے جا رہا ہوں کیونکہ مصرے میں بڑا وزن ہے. توجہ رکھو. اب پانی بند کر دیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اٹھے. چلو کوئی گل نہیں پانی بند کیتا تو کوئی گل نہیں. ڈاکٹر نبیل صاحب تو سمن حکم دیتا. توجہ جدو پہنچے نا اب چلے لوٹا ہاتھ بھر لیا. پانی بند دے لوٹا ہاتھ بھر لیا. مندر چلے گئے. ہندوؤں دے مندر ہن ایتھے میں ویکھنا ہے نبی نو منن والا کیڑا ہے تے سوچن والا کیڑا ہے. مندر دے وچ گئے جیڑا سب تو بڑا بت بھگوان بیٹھا سی او دے اگے لوٹا رکھا. جُتی اٹھا کے ماری او دی کنڈ تے. آکھن لگا چل جا میرے واسطے پانی لے کے. آکھا لگے پانی لے کے آ. خدا کی عزت کی قسم وہ بت جو چل نہیں سکتا, جو بول نہیں سکتا, جو کھا نہیں سکتا, جو حرکت نہیں کر سکتا, اللہ کے ولی کے اس چھتر کھا کر ارے ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہے تالاب کی طرف پانی بھرنے کے لیے چلا. اور میں کہا کرتا ہوں میرا یہ پروگرام انٹرنیٹ کے اندر موجود ہے سن سکتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں ارے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم. اونچا بولو سرکار کا عالم. بات لمبی ہوتی چلے جائے گی. خواجہ نے لڑکی کو کہا کھا لے. کھاتا کیوں نہیں کھا لے. اب بت نے لڈو اٹھایا منہ کے ساتھ لگایا. بت نے لڈو کھا لیا. سب نے کہا یہ کمال لڑکی کا نہیں ہے اس اللہ والے کا جس کو آواز دی گئی. یہ کمال اس کا سارے پہنچے خواجہ کے قدموں میں. جناب آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے, کس نبی کے ماننے والے, کس کے پیروکار ہیں. خواجہ صاحب نے کہا یہ آخری 4 شعر جو میرے ذمہ حاجی وارث بھائی میں آپ کی محبتوں کے حوالے. توجہ کہا آپ کا عقیدہ, آپ کا مذہب کیا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا شاہ است حسین. میرا عقیدہ پوچھنے والوں شاہ است حسین جو حسین کو بادشاہ مانتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست جدید حقا کے بنا لا الہ است حسین. جہان بھر کے اداس لوگو حسین تم کو بلا رہا. جہان بھر کے اداس لوگو حسین تم کو بلا رہا ہے. یہ سب کے لب پہ حسین کیوں ہے, یزید منہ کو چھپا رہا ہے. یہ قتل و غارت, یہ بم دھماکے, یہ دہشت گردی, یہ خون ریزی, پھر بھی محفلوں کا ہجوم دیکھو. یزید جتنا دبا رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا. میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں, آخری کلام بڑا لمبا ہے, آخری شعر سماعت کیجئے. مسجد نبوی کا سین ہے, میرے آقا کا سر مبارک سجدے میں ہے. شاعر کہتے ہیں سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے. اللہ سانوں میں نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرماوے. ہن تھوڑے بولے کہ تو ایک پڑھ نہیں نہ پیا جاوے. اے چھٹی پھیر بھی نہیں ہے, نماز دی چھٹی نہیں ہے. قبر جا تو حشر سب تو پہلا سوال ہی ہاں جی کنیاں پڑھیاں. ہاں مہربانی اللہ سانوں اس میلاد دی محفل دا صدقہ نماز دی توفیق عطا فرماوے. سر مبارک تھا سجدے کے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے. حضور آگے صحابہ پیچھے کر اپنا فرض ادا رہے تھے. اسی اسنا میں حسین گھر سے آ رہے تھے. پشت نبی پہ بیٹھ کر زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت, پگے گا کوثر, جہاں میں اس کو ہی چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو. دعوت نات پیش کر رہا ہوں جناب محترم محمد نعیم فریدی صاحب. اب تشریف لاتے ہیں کریم اور عظیم آقا کی بلند بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں جناب محترم محمد نعیم فریدی.